قابل احترام خواجہ محمد آصف صاحب وزیر دفاع، سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، وائس چانسلرز، قابل احترام پروفیسرز، اساتذہ کرام اور انتہائی قابل محنتی قوم کی بیٹیاں، طلباء، طالبات، آپ کے انتہائی قابل احترام والدین، اساتذہ کرام، ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج سیالکوٹ میں اس عظیم درسگاہ میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے اور پاکستانی قوم کی انتہائی ہونہار اور قابل بچیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی کہ جنہوں نے اے گریڈز حاصل کیے، جسے 4G کہتے ہیں قائد صاحب، 4+4۔ ہمارے زمانے میں تو اے گریڈز تھے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس ہوا کرتی تھی۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ گورنمنٹ کالج میں ہماری کیا صورتحال تھی، لیکن وہ دن بہت شاندار دن تھے جب خواجہ محمد آصف، میاں محمد نواز شریف یہ مجھ سے کوئی کچھ سال آگے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، تو ہماری رقابت اس زمانے سے ہے۔ کالج میں جو پڑھا وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے تھے، لیکن جو خدا نے عنایت فرمایا وہ دم غنیمت ہے۔ مگر آج میں اپنے زندگی کے تجربے کی بنیاد پر قوم کی بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کو ابھی جو آپ کے ہاتھوں میں تھمائے گئے، یہ آپ کی قابلیت، آپ کی محنت کا اعتراف ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر۔ آپ کے والدین نے جتنی محنت کر کے رزق حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشاں ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام نے جتنی عرق ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے۔ یہ نہیں کہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے یا کراچی سے ہے یا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے یا آپ کی سفارش فلاں MNA کی وزیر کی ہے۔ قطعاً اس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہی وہ پالیسی ہے جس نے دنیا کی بے شمار قوموں کو اوج سریا تک پہنچایا، اور یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان کو مشکلات سے نکال کر، چیلنجز سے نکال کر ایک عظیم قوم بنائے گی۔ یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا، اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے، اور دوسرے صوبوں کو بھی ہم شامل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہماری جو ذمہ داری پنجاب کی تھی، لیکن پنجاب پاکستان نہیں ہے۔
پاکستان بنتا ہے 4 صوبوں کے ملاپ کے ساتھ، پاکستان بنتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ. لہٰذا پنجاب میں جب میں خادم تھا تو میری یہ ہر وقت سوچ تھی کہ ہر کام میں ہم پاکستان کے دوسرے حصوں کو اس میں حصہ دیں. یہی پاکستان کی ترقی، یہی پاکستان کی رفتار، یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز اسی میں مضمر ہے. بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں، میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا منصوبہ، اس کا تعلق 2000 یعنی جو فائنینشیل ایئر ہے 2022-2023 جس کا اختتام 30 جون کو ہو گیا. یہ لیپ ٹاپ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا تعلق اس سے ہے. اس سال 2023 اور 24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے گئے ہیں. لہٰذا ابھی جو تقسیم جاری ہے یہ پچھلے سال کی ہے 2022 اور 23 کی، جس کا اختتام 30 جون چند دن پہلے ہوا ہے. ہوا یہ جو وائس چانسلر فرما رہے تھے، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ انتہائی مالی مشکلات تھی. ہماری پرائورٹی صرف 3 چیزوں کی تھی جو باہر سے ہم نے اشیاء یا سامان امپورٹ کرنا تھا. نمبر 1 خوراک کی اشیاء، نمبر 2 ادویات اور یہ جو میڈیکل ایکوپمنٹ، اور نمبر 3 ایکسپورٹس. بھائی صاحب یہی تھی 3 جی سوری، اور پیٹرولیم یعنی تیل، جو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں آج اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. تو یہ 3-4 ہماری ٹاپ پرائورٹیز تھی. اس کے علاوہ ہمیں اتنے ہمارے چیلنجز تھے، مشکلات تھی کہ ہم انڈسٹری، چاہے وہ آٹو موبائل ہے، چاہے وہ گلاس فیکٹریز ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ فیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی اور فیکٹری ہے، اس کے لیے جو ان کی ضروری را مٹیریل خام مال کی امپورٹس کا تعلق تھا، بہت ہمیں مشکلات تھی. مگر میں جانتا تھا، مجھے اس کا علم ہے کہ بچوں کو ان کی اگر تعلیم کو ہم فروغ دینے کے لیے وسائل مہیا نہیں کریں گے، ان کے لیے مطلوبہ جو ماحول وہ پیدا نہیں کریں گے، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ 45 ملین ڈالر جو کہ عام حالات میں کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، مجھے اس کے لیے بہت دقت پیش آئی اور میں وزیر خزانہ کو دوش نہیں دے سکتا تھا. ان کے لیے ہر وقت ہر لمحے کوئی نہ کوئی انڈسٹری زراعت کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ اگر یہ نہ ملی امپورٹ کی اجازت تو دم توڑ جائے گی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. میں بہت شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ بالآخر انہوں نے 45 ملین ڈالر مہیا کیے اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے آج آپ کے حوالے کیے. مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر ہم نے اپنے کروڑوں طلبہ طالبات کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو لیپ ٹاپس، ای روزگار، لیبارٹریز، ریسرچ سینٹرز اور وظائف، جو کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جس کے لیے میں نے 10 سال یہاں پر اربوں روپے کے انتہائی ذہین بچوں کے لیے وظائف دیے، جن کو پیپ سکولرز کہا جاتا ہے. آج ہم نے اسی پروگرام کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے نام سے اس کو جاری کر دیا ہے اور اس کے لیے اربوں روپے ہم نے رکھے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ خواتین کے لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے
5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं उनकी, चाहे वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बने, चाहे उनकी स्किल्ड ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट हो, उसके लिए 5 अरब रुपए रखे हैं। लेकिन खवातीन पाकिस्तान की आबादी का 50% हैं, यानी अगर मर्द 50% हैं तो खवातीन भी 50% हैं। मैं समझता हूं कि कोई कौम सही मानों में तरक्की के पहिए को बरकफ्तारी से आगे नहीं चला सकती जब तक कि उस कौम की खवातीन उसका भरपूर हिस्सा ना बने। और उसके लिए आपको हमने जितने भी वसाइल हैं वो हमें मुहैया करने चाहिए। मगर एक बात मैं करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, कि मुझे इसका इल्म है कि जब मैं पंजाब में खादिम था तो मुझे इल्म है कि एक कौम की बेटी को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या और दूसरी जो दरसगाहें हैं, तिबी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, एवरेज सरकारी मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स की बात कर रहा हूं, एवरेज उस जमाने में 7 लाख रुपए लगता था। अब तो उसकी लागत बहुत बढ़ गई है। ये कौमी वसाइल से सब्सिडाइज तालीम कौम की हजारों लाखों बच्चों और बच्चियों को इन सरकारी मेडिकल स्कूल में मिलती थी। लेकिन होता क्या है, जहां पर हमारी कौम की बेटियां डॉक्टर्स बनकर दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत करती हैं और उनके लिए दिन रात अस्पतालों में वो अपनी खिदमत अंजाम देती हैं और दीन और दुनिया दोनों कमाती हैं, वहां पर यह भी गलत नहीं है कि जब हमारी बेटियों की शादियां होती हैं तो फिर वो घर में बैठ जाती हैं और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इसको हमने ये टैबू है, इसको हमने खत्म करना है। और तमाम बच्चियों को जो तालीम हासिल करती हैं, अगर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको सबको मैदान में, अमली मैदान में आना होगा, वगरना ये तरक्की का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं घूमेगा, आधा घूमेगा। आप रशिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, अब आप मिडल ईस्ट चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, वहां पर खवातीन, यानी एक नई दुनिया आबाद हो रही है, एक इनकलाब आ रहा है कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना खुशहाली और तरक्की के इस अजीम मंसूबे में दिन रात वो काम कर रही हैं। शानदार अंग्रेजी बोलती हैं, वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। मैं आज आपको इस तकरीब के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूं कि कोई भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे उस हुकूमत का फर्ज होगा कि वो तालीम के मैदान में वो वसाइल की कोई कमी महसूस ना होने दें। अगर हमें रब ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की लीडरशिप में, ये अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन अगर हमें मौका दिया तो मैं आज जिंदगी रही तो आपसे और आपके तोसत से, इन कैमरास के तोसत से, पूरी कौम से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में तालीम के मैदान में हम उस इनकलाब को जो 2011 में शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हर बच्ची और बच्चे को लैपटॉप्स के झोली में देंगे इंशाअल्लाह। इसके बगैर कौमें तरक्की नहीं कर सकती। आज यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड में जब कोई कंपैरिजन होता है तो यूरोप की दरसगाहें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, अमेरिका के ले लें, जर्मनी में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी और बेशुमार यूनिवर्सिटियां, हमारे यहाँ भी खुदा ताला के फजल करम से बड़ी मशहूर और नामवर यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन कंपैरिजन क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1000 साल पुरानी और वो जहांगीर का मकबरा, वो ताजमहल, ये है वो फर्क, ये है वो तफावत जिसने इस्लामी दुनिया को यूरोप के मुकाबले में बहुत
پیچھے چھوڑ دیا، وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی، اور اس کے بعد جب ضعف آیا، کمزوری آئی، تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمین بوس ہو گئی۔ اسپین بھی آزاد ہوا، وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی بدولت، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً۔ میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، وائس چانسلرز اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشین کے لیے، کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے، میں لاہور میں بتا کے آیا، آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں۔ آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی، یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا، یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا، لہٰذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات۔ تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے، اس کے لیے زراعت ہے، اس کے لیے IT ہے، اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے، اور یہ سارے میدان، یعنی آسمان از the limit۔ شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں۔ میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں، اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے، دن رات محنت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اثار کا جذبہ۔ یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا وہ خودی ہے، خودی وہ ہے انکساری، شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اقبال نے 1857 کا جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا، تو دنیا کو لیڈ کرنے آیا تھا، تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے، ٹوڈی۔ جس طرح پھول جو ہے اس کو کوئی چمن سے کاٹ کر کبھی اپنی پگڑی میں رکھ لیتا ہے، کبھی گلے کا ہار بنا لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اقبال نے کہا شکوہ میں، ہم تو ذرا مجھے گائیڈ کیجئے گا، میں بھول گیا وہ شعر، ہم تو مائل کرم بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جب جواب شکوہ کا تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اقبال کا پیغام،
کوئی لینے تو آئے، کچھ سیکھنے تو آئے۔ میرے انتہائی ذہین بچوں، میں آپ کو یہ ختاماً کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے۔ خدا کرے قیامت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں ان کو یہ توفیق ہو دل سے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ان کروڑوں بچوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں اور آپ کو عظیم بنائیں۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم۔ خدا حافظ۔ ماضی میں مسلمان علم کی بدولت دنیا پر حاوی تھے۔